پہلے یہ ذرا ویڈیو دیکھیں کہ جب سوال ہوتا ہے کہ سور کا گوشت کیوں نہیں کھاتا مسلمان، تو اس میں ہم کس کس طرح کے ریزنز دیتے ہیں. There's a reason Muslims and Jews don't eat pork. It's not for just like this random religious purpose. They are infested. They eat their own feces. They will eat anything. And they don't have sweat glands. They cannot remove toxins from their system. They're just a cruel beasts that just take on. They only know how to ingest. سور کا گوشت کیوں حرام ہے؟ اس طرح کے سوالات اکثر مسلمانوں سے ہوتے ہیں اور مسلمان بڑے لاجیکل جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں، جیسے کہ سور کا گوشت اس لیے حرام ہے کیونکہ اس کے اندر اس کے گوشت میں ایک ایسا جراثیم ہے جو پکنے کے بعد بھی نہیں مرتا یا نہیں نکلتا، یا پھر کہ وہ غلاظت کھاتا ہے، وہ گندگی کھاتا ہے، اس وجہ سے اس کا جو گوشت ہے وہ بڑا انہیلدی ہے، اور اس طرح کے اور بہت ساری لاجکس دینے کی کوشش کرتے ہیں. پھر اس میں آگے جو نان مسلمز ہیں وہ سوال پوچھتے ہیں، بھائی وہ بھی تو ایک فارمی جانور ہے، جیسے آپ کے پاس بھیڑ بکریاں ہوتی ہیں، گائیں ہوتی ہیں، وہ بھی 4 ٹانگوں والی، یہ بھی 4 ٹانگوں والا ہے، تو پھر آپ کیوں نہیں کھاتے؟ تو وہاں پہ آ کے نا اکثر آپ کی لاجک ایک لمٹ کے بعد جواب دینا بند کر دیتی ہے اور آپ کے پاس کوئی جواب بچتا نہیں ہے. اب اس طرح کے اور بھی بہت سارے کوشچنس اکثر مسلمانوں سے ہوتے ہیں، جیسے کہ سود کیوں حرام ہے، شراب پینا کیوں حرام ہے، اور بہت سارے اور. تو ابھی اس چیز کو یہیں پہ تھوڑی دیر کے لیے روکتے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں تمہارے لیے یہ چیز جائز نہیں ہے کہ جس بات کا فیصلہ اللہ یا اس کا رسول یعنی کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کر چکے ہوں اس میں ہم اپنی کوئی ٹانگ اڑائیں یا اپنی کوئی لاجکس پیش کریں یا اپنا تجزیے اس کے اوپر کریں. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ چکے کہ ہم نے تمہارے دین کو تمہارے لیے مکمل کر دیا ہے. جب اللہ کا دین مکمل ہے اس میں کوئی آگے انوویشن کی ضرورت نہیں ہے. اسلام کو انوویشن کی، کریٹیوٹی کی، جدت کی، نئے طریقوں کی ضرورت نہیں ہے. جو لوگ کہتے ہیں کہ اسلام میں کوئی گنجائش نکالیں، یہ بالکل بکواس ہے. اس طرح کی باتیں ہمیں نہیں کرنی چاہیے. اسلام کا نا آج کل کے دور کے اندر ایک بڑا اس کو دہشت گردی سے ریلیٹ کر دیا گیا ہے. تو اب اسی وجہ سے آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ اسلام از اے ریلیجن آف پیس یا اسلام مینس پیس. یہ کہاں دیکھا ہم نے، کہاں سے ہمارے ذہن میں آ گیا؟ اسلام مینس سبمیشن. وی آر عبد مینس سرونٹ. ہم اللہ کے غلام ہیں، اللہ ہمارا مالک ہے. اللہ نے ہمارے ارد گرد باؤنڈریز جو بنا دی ہیں اور ہمارے اوپر کوئی اس کو کمپلسری نہیں کہا، ہماری مرضی ہے کہ ہم اسلام کو فالو کریں یا نہیں فالو کریں. لیکن اسلام کو جب فالو کرنا ہے مینس ہم ایک خالق کو فالو کر رہے ہیں، اللہ کو فالو کر رہے ہیں، تو پھر ہم تو غلامی میں ہیں. اللہ نے جو کہہ دیا وہ ہمیں کرنا ہے. اللہ کے حکم کو نا جسٹیفائی کرنے کے لیے ہمیں لاجکس یا ڈیبیٹ میں نہیں پڑھنا. تو اب پہلے والے کوشچن کی طرف آتے ہیں کہ سورہ کا گوشت کیوں حرام ہے، یا اور بہت سارے اور چیزیں. ہم یہ ایسا کیوں کرتے ہیں، ویسا کیوں نہیں کرتے ہیں؟ کیوں؟ کیونکہ ہمیں اللہ نے بولا ہے. دیٹس اٹ. تو یہ اس کا جواب ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں یہ بھی کہتے ہیں کہ پورے کے پورے دین میں آ جاؤ. تو ہمارے لیے یہ ہمیں اختیار نہیں ہے. اگر ہم نے دین اپلائی کیا ہے، اسلام کو قبول کیا ہے، اللہ کو ایک مانتے ہیں، اللہ کو عبادت کرتے ہیں، اللہ کو اپنا مالک مانتے ہیں، اور اسلام کو ہم نے ایز اے ریلیجن اپنایا ہے، تو ہمیں پورا کا پورا اپنانا ہے. پک اینڈ چوز نہیں کر سکتے ہم اس میں سے کہ ٹھیک ہے یہ والا کام تو ہم دین کے حساب سے کریں، اسلام کے حساب سے کریں، یہ والا کام اس طرح سے کر لیں. کیوں؟ کیونکہ ہم پھر اگین کوئی لاجک. تو دس از ناٹ الاؤڈ. تو اسلام is the religion of submission. We are servant of Allah, اور اللہ ہمارا مالک ہے. اللہ نے جو حکم دے دیا، اللہ کے نبی نے جو حکم دے دیا، جو باؤنڈریز کریٹ کر دیں، جو باؤنڈریز بنا دیں، جس چیز کو جائز کہہ دیا، جس چیز کو ناجائز کہہ دیا، وہاں پہ ہمیں اپنی لاجکس نہیں دینی، اپنی اس میں تجزیہ نہیں کرنے. ہم نے سیدھا سر جھکا کے اللہ کا حکم ماننا ہے. تھینک یو.